قومی اسمبلی کے اراکین ہیں ان کے تنخواہوں میں ڈبل اضافہ ہو گیا، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تیمور یوسف زئی صاحب آج پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کا جو ممبران ہیں ان کی تنخواہیں بھی 5,19,000 یا 5,17,000 غالباً کر دی گئی ہیں. اور یہ ان کو مراد صرف اس لیے دی گئی ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹ میں ان لوگوں نے بڑا اچھا کامیڈی شو کیا ہے جی اپنے اس دوران، کہ کامیڈی شو ہی ہوا ہے ہماری پارلیمنٹ میں، سوائے جگت بازی کے لڑائی جھگڑے کے کردار کشی کو تو کچھ ہوا نہیں ہے. اس کا معاوضہ دیا گیا ہے اور معاوضہ دینے والے بھی آپ اس کو چھوڑیں. اب ہماری سپریم کورٹ کے ججز کا جو جوڈیشل الاؤنس ہے وہ 8 لاکھ سے اوپر تجاوز کر گیا ہے، صرف جوڈیشل الاؤنس. اور دوسری جانب میں آپ کو خبر دوں کہ آپ نے تو عوام کی بات کی ہے نا، کہ میں عوام کے میں حال پہ مجھے بڑا رحم آتا ہے، ترس آتا ہے. یا تو عوام بالکل ہماری بےحیث ہو چکی ہے، یا ہماری عوام جو ہے اس ٹائم نہایت ہی خوف اور راز کا شکار ہے. کہ دیکھیں وزیر اعظم اسسٹنٹ پیکج جو تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا کہ اب جو بھی ملازمین، جو سرکاری ملازمین دوران سروس جن کی ڈیتھ ہوگی ان کے بچوں کو ملازمت دی جاتی تھی، اس کی بیوی کو دی جاتی تھی، یہ تمام برات واپس لے لی گئی ہیں. وزیر اعظم نے باقاعدہ اس پر اس کی سمری منظور کر کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے وفاق اور چاروں صوبوں کو. کتنا بڑا ظلم ہے، ایک غریب آدمی کے اوپر ایک یہ ریلیف تھا جو وہ بھی چھین لیا گیا ہے. اور دوسری جانب پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں. آپ کے ججز کی تنخواہیں آپ دیکھیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے مراد دیکھیں، اس کا خاتمے کا کوئی اعلان نہیں ہوا. اور سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ آئی تھی باقاعدہ، سپریم کورٹ کے آرڈر پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور میرا سوال اپنی سپریم کورٹ سے بھی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 27 آرٹیکل 27 کی بات کی ہے انہوں نے اس پر کہ جی یہ غلط طریقہ کار ہے، قانون کی خلاف ورزی، آئین کی خلاف ورزی ہے، تو یہ بھی آئین کہاں لکھا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد مراد لیں، آپ بجلی بھی فری لیں، پیٹرول بھی فری لیں، ایک سرونٹ بھی فری لیں، آپ ڈرائیور بھی فری لیں، اور جوڈیشل الاؤنس 8 لاکھ روپے لیں. آپ کس چیز کا 8 لاکھ روپے جوڈیشل الاؤنس لے رہے ہیں؟ آپ نے کیا ہے؟ 10-20 سال ہو گئے، لوگوں کے مقدمات آپ کے عدالتوں میں ہیں، آپ نے آج دن تک ان کے فیصلے نہیں کیے. آپ سیاسی عدالتیں لگا کے روز بیٹھے ہوتے ہیں. آئینی بینچ جو آپ نے بنائے، بتائیں کون سے آئینی فیصلے آپ نے دیے؟ آئین کا تو بیڑا گرا کر کے رکھ دیا انہوں نے. یہ وکلا سے بھی میرا سوال ہے اپنے وکلا برادری سے کہ یہ جب 26ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو اس میں آپ کہاں تھے؟ آپ نے کیوں نہیں 26ویں ترمیم جب ہو رہی تھی آپ اس ٹائم کو احتجاج کرنا چاہیے تھا؟ یہ جو بھی آج آپ جس کے لیے سڑکوں پہ آئیں، یہ سب 26ویں ترمیم کے جو ہے یہ ثمرات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. سر آج سوری ٹو انٹرپٹ، آج جو بل پاس ہوا ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ میرے خیال میں اس حکومت میں یہ پہلا بل ہے کہ اس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں نے اس بل کو متفقہ طور پہ پاس کیا ہے. اپوزیشن کو بھی تنخواہیں بڑھانے کی تیمور صاحب یہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ پاکستان میں اپوزیشن ہے کدھر؟ مجھے بتائیں. تحریک انصاف نے جب سے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی 8 فروری، ویسے تو یہ احتجاج کرتے کبھی ثوابی میں ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر منڈیٹ چھینا ہے وہاں پر ان کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی جلسہ. آپ دیکھیں یہ عدالتوں کے پیچھے چھپتے ہیں. جب مینار پاکستان میں جلسے کا اعلان کرتے ہیں عدالتوں میں جان کے جاتے ہیں کہ ہمیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ملے گی اور ہم فیس سیونگ لے کے آ جائیں گے. اور بھائی منڈیٹ آپ کا پنجاب میں چوری ہوا ہے، ثوابی میں کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. حکومت اور اپوزیشن کا مکمکہ آج دن تک بچائیں. مجھے تحریک انصاف کے بارے میں بتائیں کسی عوامی ایشو پر اس نے پارلیمنٹ میں بات کی ہے؟ آج 1 سال ہو گئے. مجھے بتائیں آج دن تک انہوں نے عوام کے ایشو پر بات نہیں کی، مہنگائی پر بات نہیں کی، بے روزگاری پر بات نہیں کی. یہ اپوزیشن اور حکومت کا مکمکہ ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں، کبھی بھی نہیں وہ بات کریں گے. تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، بس ٹھیک ہے، دونوں کا اس ٹائم دونوں قوم کو بیوقوف بنا رہے، قوم کے پیسے پہ عیاشی کریں. اور حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کے بارے میں بتا دوں، ہمارے میڈیا نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کی حکومت کو بہت جناب ایک اربوں کے اشتہارات دیے گئے اس دن کہ جی حکومت نے بہت بڑا 1 سال کی کارکردگی، ملک کی معیشت بہتر ہو گئی. جو معیشت بہتر ہوئی تھی اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. IMF کی ٹیم آ گئی ہے، اور ٹیم کس لیے آئی ہے؟ صرف یہ چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے آئی کہ کیا پاکستان میں جوڈیشل نظام ٹھیک ہے، کیا پاکستان میں کرپشن تو نہیں ہو رہی، کیا پاکستان میں وہ ہمارے سیکورٹی کے اداروں کا انسپیکشن کرنے آئی ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم غلام بن چکے ہیں IMF کے. IMF نے جو قرضہ دیا ہے وہ ایسی شرائط پہ دیا ہے کہ ہماری نیشنل سیکورٹی بھی خطرے میں ہے. وہ آ کے ہماری جوڈیشل سسٹم کا بھی پوچھے گی. تو مجھے بتائیں یہ ہے معیشت ان کی. اس طرح انہوں نے اپنی ملک کی معیشت درست کی ہے، تو کیا اس کو آپ خوشحال پاکستان کہیں گے؟